اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا انسان کے لیے، انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے، انسانوں میں اس سے ہی اپنے کچھ سلیکٹڈ لوگوں کو اس نے نبوت دی، چنا۔ اس میں آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ سب کو کتابیں دی، کسی کو صرف پیغام دیا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی، قرآن دیا، اور یہ بتا دیا کہ اس قرآن کی ذمہ داری حفاظت کی میں خود لیتا ہوں قیامت تک، اور یہ آخری کتاب ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ ان باتوں کو سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ اور جو لوگ قرآن پہ شک کرتے ہیں یا قرآن کا انکار کرتے ہیں، غیر مذہب کے لوگ، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس کتاب پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی تکلیف دہ ہو جاتی ہے کہ ایک چیز کا آپ اقرار بھی کرتے ہیں اور پھر اس کا عملاً انکار بھی کرتے ہیں۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ جو لکھا ہوا ہے ہم اقرار بھی کرتے ہیں نماز میں، لیکن پریکٹیکلی ہم اس کے منکر ہیں، اس کے نافرمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اس کتاب پہ ایمان نہیں لایا ہے اور ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم خاندانی مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں، نہ تو ہم نے دل سے کبھی یہ قبول کیا کہ ہم اللہ کے فرمانبردار آج سے بنتے ہیں، نہ ہم نے کبھی دل سے یہ مانا کہ واقعی ایک اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ تو اب یہ جو سلسلہ ہم چلا رہے ہیں چھوٹا مسلمان کا، اس میں میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ لوگ، انسان، مسلمان، غیر مسلم، ساری اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب اللہ سے جڑے اور یہ پتہ کریں کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ تو آج قرآن کے سلسلے میں ایک ایسا بڑا پروف، ایک ایسی ٹیکنیکل بات کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا ایک چیلنج ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ لاؤ ایسی کوئی صورت بنا لاؤ، ایک آیت ہی صحیح بنا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو میں یہاں کوشش کروں گا کہ بتاؤں آپ کو کہ کیسے کیسے کرشمے اس کتاب میں ہیں۔ آیت الکرسی جو ہر بچے کو یاد ہے مسلمان کے، اس کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ اس میں ٹوٹلی آیت الکرسی میں 9 حصے ہیں، اس کے 9 ٹکڑے ہیں۔ پہلا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، دوسرا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیسرا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، چوتھا من ذا الذی یشفع عندہ، پانچواں الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم، چھٹا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ساتواں وسع کرسیہ السماوات والارض، آٹھواں ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، نائنواں۔ اب ان ٹکڑوں کو، آیت کے ان حصوں کو، ان پارٹس کو اگر آپ اس طرح لکھیں، 4 ادھر اور 4 ادھر، بیچ کا ٹکڑا جو ہے وہ 5واں ہے، جس کو میں نے نیچے لکھ دیا ہے ادھر، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ اس کے اندر کی جو ٹیکنک ہے وہ کیا ہے۔ یہاں اللہ لا الہ الا هو الحی والقیوم، وہی ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، وہی قیوم ہے، قائم رہنے والا بھی ہے اور ساری دنیا کو قائم رکھے ہوئے بھی ہے۔ اس کے دونوں معنی نکلتے ہیں۔ اب یہاں 2 اللہ کے نام ہیں پہلی آیت میں، اور یہاں آخری 9th آیت میں بھی اللہ کے 2 نام ہیں، وہ هو العلی العظیم، وہی سب سے اعلیٰ ہے، وہی سب سے عظمت والا ہے۔ تو یہ ایک میچنگ ہے، ادھر بھی اللہ کے 2 نام ہیں، اللہ کے نام سے آیت شروع ہو رہی ہے 2 صفات سے، اور یہاں پر بلکہ یہاں تو 3 صفات ہیں، الہ بھی وہی ہے، معبود سب کا، اور اس کی 2 صفات بیان کر کے یہاں 2 صفات بیان کی گئی۔ اب آ جائیے آپ دوسرے حصے پہ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے۔ یہ معاملہ ہے سیکیورٹی کا، یہ معاملہ ہے حفاظت کا،
کہ اگر آپ کسی کو ذمہ داری دیں کہ بھائی آپ یہاں کے سیکیورٹی گارڈ ہیں یا پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس چیز کی حفاظت کریں، تو اس کو کبھی نہ کبھی تھکان آئے گی، وہ کبھی نہ کبھی سوئے گا، اس کی ڈیوٹی ختم ہوگی. لیکن اللہ وہ ہے جس کی ڈیوٹی جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، جب سے وہ ہے، اس نے اس دنیا کو نہ صرف بنایا ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے، چلا بھی رہا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ سوتا ہے. یہاں اب آپ آئیے 8ویں آیت کی طرف. یہاں نیچے سے ہم آ رہے ہیں، وہ اوپر سے آ رہے ہیں. ولا یعودہ حفظہما، یعنی اس کو ایسی کوئی چیز تھکاتی نہیں ہے یہ سیکیورٹی میں، اس کی حفاظت کرنے میں. تو دیکھیے یہاں تک اس کا تعلق لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یعودہ حفظہما، اس کو کوئی چیز تھکاتی ہی نہیں ہے سیکیورٹی. یہ کیسا کمبینیشن ہے؟ یہ اللہ کا کلام نہیں تو اور کیا ہے؟ کیسے کم عقل لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا ہے. تیسری بات، تیسرا حصہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. دیکھیے مالک اور ملک میں بڑا فرق ہے. مالک کہتے ہیں اونر کو، یہ گھر کا اونر ہے، یہ گاڑی کا اونر ہے، یہ زمین کا اونر ہے. تو اس ساری کائنات کا اونر بھی وہی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا اونر، اسی کی اونرشپ ہے. یہاں 7ویں آیت، وسیع کرسی السماوات والارض، پھر زمین اور آسمان کی بات ہو رہی ہے کہ کرسی کا مطلب ہے حکومت. نہ صرف یہ اس کی اونرشپ ہے بلکہ حکومت بھی اسی کی ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. حکومت کسی اور کی ہے، اونر کوئی اور ہے. جس طرح کی یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا اونر اللہ ہے، لیکن حکومت کون کر رہا ہے؟ غیر مسلم. اور اس کی نالائقی کا جو ذمہ دار ہے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. تو دنیا والوں پہ جو قانون چل رہا ہے وہ بھی اللہ کا ہونا چاہیے، ورنہ اس ساری کائنات کا قانون تو اللہ چلا رہا ہے. وہی اس کا مالک بھی ہے، وہی اس کا کینگڈم، اس کی بادشاہت ہے. اب آ جائیے 4تھ پوائنٹ کی طرف، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. شفاعت کا مطلب ہے سفارش کرنا، ریکمنڈیشن کرنا، واسطہ وسیلہ لگانا. اللہ کہہ رہا ہے کون ہے میری بارگاہ میں جو کسی کے لیے کوئی سفارش کرے یا واسطہ لگائے، جبکہ میں خود اس کو اجازت دوں، جب تک کوئی میرے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ 6 نمبر پہ آئیے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کسی بھی مخلوق کو علم نہیں ہے، کسی بات کا وہ احاطہ کمپلیٹلی علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ خود اس کو تھوڑا سا علم نہ دے دے. اِلَّا بِمَا شَاءَ، جب تک اس کی مرضی سے وہ خود نہ بتائے کسی کی کوئی مجال نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے آپ سفارش کا معلومات کے ساتھ، مثال کے طور پہ آپ کسی آفیسر یا کسی منسٹر کو کسی کا ریکمنڈیشن لگاتے ہیں، تو وہ کیا جانتا ہے اس کے بارے میں کہ جس کے بارے میں ریکمنڈیشن لگایا جا رہا ہے، یا جو شخص خود واسطہ لگا رہا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں نبیوں کا واسطہ لگاتے ہیں، بزرگان دین کا، اولیاء کا، بے شک لگائیں. آپ کام ایسا کریں کہ ان کا نام لینے کے لائق ہو جائیں. ہم تو دنیا کی گھٹیا چیزوں کے لیے واسطے لگاتے ہیں، اس میں دولت ہے، بیماری کا علاج ہے یا اولاد ہے. بس آپ استغفار کریے، معافی مانگیے اللہ سے اپنے گناہوں کی، اور واسطہ وسیلہ لگائیے کہ اللہ تو اپنے انبیاء کے صدقے میں، بزرگان دین کے صدقے میں، اولیاء کے صدقے میں ہمیں معاف کر دیجیے. اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پھر آپ. اور دوسری بات، اگر آپ کو کچھ مانگنا ہے تو ہدایت مانگیے، یا تو استغفار کیجیے یا ہدایت مانگیے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہی 2 چیزیں ایسی ہیں جو پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی، باقی تو سب چیزوں کا مالک اللہ ہے. تو مطلب یہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ان لوگوں کے پاس تو کچھ بھی معلومات نہیں ہے. تم کیا جانتے ہو یہ آدمی کے بارے میں جو تم ریکمنڈیشن کر رہے ہو؟ جانتے ہو کیا ہے؟ تو یہاں پھر آگے ادھر 4 اور ادھر 4 کے بیچ میں جو ٹکڑا ہے آیت کا وہ یہ ہے، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اب دیکھیے آپ کہ ادھر 4 اور ادھر 4، اس پوری آیت الکرسی کا سینٹر بھی جو ہے وہ یہ 5واں ٹکڑا ہے، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اور پھر وہ باتوں کا جواب بھی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ اتنا کیلکولیشن کسی انسان کے کلام میں ہو؟ ایک طرف تو مکے والے مشرکین مکہ اور کفار مکہ یہ کہتے تھے
کہ یہ شخص تو نعوذ باللہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے اور کوئی جادوگر ہے اور یہ ایسے ہے ایسے ہے، یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے چیلنج کیا ہے. اچھا، دوسری طرف ہمیشہ نبیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اس دور کے لوگ جو نبی کے دور میں تھے انہوں نے یہ کہہ کے نبیوں کو مارا پیٹا اور بے عزتی کی کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہماری طرح چلتے پھرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، تم تو غریب بھی ہو، تمہارے پاس کچھ مال و دولت بھی نہیں ہے، تم یتیم بھی ہو، اور تم کو اللہ نے نبی بنا دیا. وہ بے عزتی کرتے رہے انبیاء کی، نہیں ماننے والے. اصل میں جو ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں نا، ضدی لوگ جو اپنے باپ دادا کی اپنی مرضی چلاتے ہیں یا شیطان کی مرضی کرتے ہیں، ان کو بہانے چاہیے کسی نہ کسی طرح انکار کرنے کے. آپ اگر کوئی کسی کو اچھی بات بتائیں، اگر وہ صحیح آدمی ہے، دل سے جو ہے نرم ہے، سچا ہے، سیدھا ہے اور سیدھی بات کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ قبول کر لے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کون ہیں. اگر کوئی مکار ہے، دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے، اندر سے ضدی ہے اور گنہگار ہے اور جو گناہوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اور سیدھے راستے پہ آنا بھی نہیں چاہتا، وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے عیب بتائے گا. وہ کہے گا بھائی آپ تو پہلے سدھر جاؤ، آپ تو پہلے ٹھیک ہو جاؤ، آپ میں تو یہ خرابی، آپ ہم کو نصیحت کر رہے ہیں، ہم تو نصیحت آپ کی نہیں مانیں گے. تو ایسے لوگ بھی ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یا نبیوں کو ماننے والے آگے جا کے ان کی اولادوں میں سے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو پیغمبر گزرے ہیں یہ انسان تھے. اگر انسان ہوتے تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہم کیوں نہیں کر پاتے یہ ساری چیزیں؟ تو نبیوں کے ساتھ دو طرح کا ظلم ہوا ہے. ایک تو وہ کہ نبیوں کی موجودگی میں لوگوں نے ان کا انکار کیا، ان کی نبوت کا، اور جنہوں نے مان لیا ان کی اولادوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا اور بے عزتی کی نبیوں کی کہ یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا. آج بھی اگر کوئی شخص اگر اچھے کام کرے، وہ جھوٹ نہ بولے، دغا بازی نہ کرے، گندی چیزیں نہ کھائے، نشہ نہ لے، وعدہ خلافی نہ کرے اور اس طرح کے گناہ نہ کرے، تو یہ تو بولتے بھائی یہ تو فرشتہ ہے، صفت انسان ہے. تو یہ جو ٹیکنیکل بات ہے یہ سمجھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب ہے یہ خود بھی مانیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں، اور ہم حتی الامکان کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگ قرآن کی طرف پلٹ کے آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہم کو دیا ہے یہ بھی آپ ہی کی زبانی سے ہم کو ملا ہے. خیر الحدیث کتاب اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین حدیث میری جو ہے وہ جو ہے کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن ہے. خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ وہ ہے جو اس کتاب کو پڑھ کے چلنے کا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا ہے وہ کل موعظۃ بدعہ و کل ضلالۃ فی النار، اور اس طرح سے وہ جو پوری ایک دعا ہے یا ایک پوری حدیث ہے جو اکثر علماء جو ہے وہ اپنی تقریر سے پہلے پڑھتے ہیں کہ ہر گھڑی ہوئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو میری تمام مسلمانوں سے، اپنے بھائیوں سے، تمام انسانوں سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کی کتاب سب کے لیے ہے، ہر انسان، ہر مذہب، ہر فرقے کے لیے ہے. آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں، دنیا تک پہنچائیں، اس پہ عمل کریں، آپس میں ایک دوسرے سے بٹنا چھوڑ دیں، آپ آپس میں ایک دوسرے کو بانٹنا چھوڑ دیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور اس کے قانون کو اللہ کی سلطنت اور اللہ کے زمین پہ نافذ کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. جو غلطیاں ہم سے ہوئی اسے معاف کر دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، اور غلطی سے ہمارے منہ سے اگر کوئی بات نکلی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمیں معاف کرے، ہمارے ذہنوں اور دل سے نکال دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.